ہے پچھلی دفعہ حضرت علی کرم اللہ وجہ کی دعا سنی تھی، یاد ہے؟ اور وہ جو مناجات بیٹھ کے پکارتے تھے، ہو مناجات پکارتے تھے، اس دعا کے لفظوں کو سنیں تو صحیح. حضرت علی لانے والے جبریل، بتانے والے کملی والے، اور پڑھنے والے علی. کیا لطف ہوگا، کیا رحمت ہوگی. اور یہ اللہ پاک کی منتیں ہیں ساری، یہ ساری منتیں ہیں، اس کریم کی خوشامدیں ہیں، یہ رب کی منتیں ہیں ساری کی ساری. یہ اللہ کی عظمتوں کے واقعات ہیں، یہ اللہ کی عظمتوں کے قصے ہیں، یہ اللہ کی عظمتیں ہیں. ذرا ڈوب کے سننا، میں تھوڑا سا سناؤں گا پھر وہ واقعہ سناتا ہوں. يا ذا الفصل والقضاء يا ذا العز والبقاء يا ذا الجود والسخاء يا ذا الآلاء والنعماء سبحانك يا لا إله إلا أنت الغوث الغوث خلصنا من النار يا رب. اللهم إني أسألك باسمك يا مانع يا دافع يا رافع يا صانع يا نافع يا سامع يا جامع يا شافع يا واسع يا موسع سبحانك يا لا إله إلا أنت خلصنا من النار يا صانع كل مصنوع يا خالق كل مخلوق يا رازق كل مرزوق يا مالك كل مملوك يا كاشف كل مكروب يا فارج كل مهموم يا راحم كل مرحوم يا ناصر كل مخذول يا ساتر كل معيوب يا ملجأ كل مطرود سبحانك يا لا إله إلا أنت خلصنا من النار يا عدتي عند شدتي يا رجائي عند مصيبتي يا مؤنسي عند وحشتي يا صاحبي عند غربتي يا ولي عند نعمتي يا غياثي عند كربتي يا دليلي عند حيرتي يا غنائي عند افتقاري يا ملجئي عند اضطراري يا معيني عند مفزعي سبحانك يا لا إله إلا أنت خلصنا من النار يا علام الغيوب يا غفار الذنوب يا ستار العيوب يا كاشف الكروب يا مقلب القلوب يا طبيب القلوب يا منور القلوب يا أنيس القلوب يا مفرج الهموم يا منفس الغموم سبحانك يا لا إله. کیا منتے ہیں، جی چاہتا ہے سنتے رہیں. یا مقلب القلوب یا کاشف، او میرا رب، او میرا سونا، او میرا اللہ، او میرا سائیں، او میرا سجن. اللہ کیسے، اللہ اکبر. ایک شخص کہتے ہیں میں گیا تو حضرت علی مناجات میں دعاؤں میں بیٹھے تھے. میں نے محسوس کیا ایسے ہے جس کو کسی نے سانپ نے ڈس لیا اور تڑپ رہا ہو، یا ایسے ہے جس مرغ کو آدھی چھری پھیر کے پھینک دیا اور وہ تڑپ رہا ہو. یا میں نے کہا یہ بندہ نہیں بچے گا. اس عشق میں اور رب کی محبت میں اور اللہ کے تعلق میں مناجات کر رہے ہیں اور تڑپ رہے ہیں. رب کو پانے والے، رب کو منانے والے، رب کو دلانے والے یہ ہستیاں تھیں. یہ در ہے، در اہل بیت، در آل رسول، صحابہ کا در، اولیاء کا در. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اللہ سے مناجات کی ہے، اللہ سے منت کی ہے، اللہ کی زاریاں کی ہیں. اور آپ ان الفاظ پہ غور کریں، لفظوں پہ غور کریں. تھوڑی سی عربی کی شدھ بدھ ہو جائے نا، ایسے لفظ اندر ایسے چلے جا رہے ہیں. میں کہتا ہوں لانے والے جبریل ہیں اور بتانے والے کملی والے اور پڑھنے والے اللہ. حیدر کرار، حیدر کہتے ہیں شیر کو، اور کرار کہتے ہیں پلٹ پلٹ کر حملہ کرنے والا، لپک لپک کر حملے کرنے والا.
حیدر کرار. اللہ سے مانگنا سکھایا ہے, اللہ سے لینا سکھایا ہے کہ میری مصیبتیں, میری پریشانیاں, میری ناکامیاں, میری مشکلیں, اس کی رات, اس کی صبح, اس کی شامیں, اس کے لمحے, اس کا رونا, اس کا ہنسنا, اس کی خوشی, اس کا غم, انسان کو سب سے زیادہ قریب سے اس کا گھر دیکھتا ہے, اور سب سے زیادہ قریب سے جو دیکھا ہے وہ ازواج رسول نے اور آل رسول نے دیکھا ہے. میں مداح آل رسول ہوں, یہی آخرت کا سامان ہے. سب سے زیادہ جو دیکھا ہے وہ حضرت سیدۃ النساء فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے دیکھا ہے, سب سے زیادہ. اور سب سے زیادہ جو ہیرے قریب رہے ہیں وہ حسنین کریمین رہے ہیں, حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین. انہوں نے میرے آقا کو دیکھا ہے. اگر زندگی میں روشنی پانی ہے تو آل رسول سے روشنی پائے, اور ان سے سبق لیں زندگی گزارنے کا کہ میرے حضور کی مناجات کیسی تھی, میرے حضور کی مسکراہٹ کیسی تھی, میرے حضور کی صبح کیسی تھی, میرے آقا کی شام کیسی تھی. اگر ان سے زندگی کی روشنی پالے زندگی بہت کامیاب گزرے گی. اگر ان سے زندگی کی روشنی نہ پائی زندگی اندھیروں میں گزر جائے گی. ہم اپنے آپ کو کامیاب سمجھتے رہیں گے, دنیا کے ناکام انسان ہوں گے, دنیا کے ناکام انسان ہوں گے. اگر مانگ رہے ہیں تو ان سے مانگے کہ انہوں نے اللہ سے مانگا کیسے. ایک شخص کہتے ہیں مجھے کسی ضرورت تھی, کسی چیز کی, کوئی مسئلہ تھا, کوئی مشکل تھی, کوئی پریشانی تھی, میں امیر المومنین حضرت علی کرم اللہ وجہ کی بارگاہ میں گیا, میں ان سے جا کے عرض کروں کہ میری اس ضرورت میں میرا ساتھ دیں, میری مدد کریں. آل رسول کا گھرانہ صحیح کا گھرانہ, آل رسول کا گھرانہ مرمتوں کا گھرانہ, آل رسول کا گھرانہ محبتوں کا خزانہ. اور آل رسول زندگی میں وہ ہے جنہوں نے زندگی میں اپنا تن, اپنا من نہیں, امت اور انسانیت کو لے کر چلے. تو کہتے جب میں گیا تو میں نے دیکھا کہ حضرت علی تڑپ رہے, رو رہے, اور ان کے آنسو بہ رہے, اور ساروں کے تک رو رہے, اتنے آنسو بہ رہے کہ ان کی داڑھی مبارک آنسو سے تر ہو گئی, اور کبھی اپنی داڑھی پکڑتے تھے, اور کبھی مچلتے تھے, اور کبھی روتے تھے, اور کبھی دونوں ہاتھ زمین پہ ٹیک کے جھک جاتے تھے, کبھی دونوں ہاتھ زمین پہ اٹھا کے اللہ کے سامنے آسمانوں پہ دیکھتے تھے, اور یا رب, یا رب اور یا رب کہتے تھے. کہ میں ان کی اس تڑپنے کی کیفیت کو دیکھتا رہا, مچلنے کی کیفیت کو دیکھتا رہا, ان کے سارے اس انداز کو دیکھتا رہا, اور مجھے سمجھ آ گئی کہ مجھے کچھ خبر نہیں تھی تیرا درد کیا ہے. یا رب تیرے عاشقوں سے سیکھا سر تن سنگ در پہ مرنا, مجھے آ گیا ہے جینا, مجھے آ گیا ہے مرنا. میں نے سمجھ گیا کہ اللہ سے کیسے مانگا جاتا ہے, اور اللہ سے کیسے منوایا جاتا ہے, اور اللہ کی بارگاہ میں کیسے تڑپا جاتا ہے. ہم تو دعائیں پڑھتے ہیں, مانگتے کہاں ہیں؟ ہم تو دعائیں پڑھتے ہیں, مانگتے تو نہیں ہیں. ہمارے ہاتھ اٹھے ہوئے ہوتے ہیں, ہماری زبان بول رہی ہوتی ہے, ہم دعائیں پڑھ رہے ہوتے ہیں, ہم مانگ تو نہیں رہے ہوتے. یہ دعائیں مانگنا ہمیں زندگی کا سلیقہ آل رسول سے ملے گا, ان سے زندگی کا جینا ملے گا, ان سے زندگی کا مرنا ملے گا. یہ ان سے ہم نے جینا سیکھنا ہے, ان کی زندگی سے کچھ سبق لینے ہیں, مرنا جینا انہی سے سیکھنا ہے. ایک شخص کی حضرت علی کرم اللہ وجہ کی خدمت میں ایک سائل گیا اور مانگنے گیا, دیکھا کہ آپ مراقبے میں ہیں. کہ میں مانگنا سکھا رہا ہوں ان ہستیوں کے وسیلے سے, ان ہستیوں کی زندگی سے, اور میں مراقبے میں ہے, آنکھیں بند ہے, بے خود ہے, بے خود ہے, کوئی خبر نہیں, خبر نہیں. یا اللہ دنیا میں ایسی جگہ کوئی کہیں ہوتی, اکیلے بیٹھے رہتے یاد تیری دل نشی ہوتی, نہ دولت سے نہ دنیا سے نہ گھر آباد کرنے سے تسلی دل کو ہوتی ہے خدا کو یاد کرنے سے. سر جھکا کے بیٹھے ہیں, کوئی پتہ نہیں, کوئی خبر نہیں دنیا کی, نہ ملک دے نہ مال دے, نہ زال دے نہ پال دے, ہر دم خدائی خیال, ہر دم خدائی خیال دے. گم کر گما یا کرو رہے, سارے گمان گم ہو گئے. مولا صرف تیرا ہی خیال ہے, صرف تیرا ہی تصور ہے, صرف تیرا ہی دھیان ہے, ادھر دیکھتا ہوں ادھر تو ہی تو ہے.
میں کہہ رہا ہوں حضرت علی کرم اللہ کی ذات کیا کمال ذات تھی. انہوں نے تو ہمیں اللہ سے مانگنا سکھا دیا, انہوں نے جینا سکھا دیا, اور انہوں نے مرنا سکھا دیا مجھے آپ کو. سائل کہتا ہے میں نے دیکھا سبحان اللہ, علی کرم اللہ وجہ بیٹھے اور گم ہے اور زمین کی طرف نظر ہے اور آنکھیں بند ہیں. کہنے لگے میں جب گیا تھا میں چاش پڑھ کے گیا تھا, اور چاش کا وقت ہمیشہ تقریباً 9-10 کے درمیان, حتیٰ کہ ظہر کا وقت آ گیا, اور ظہر کا جب وقت آیا تو مؤذن نے آ کے اذان دی. جب مؤذن نے اذان دی تو کہنے لگا صدق اللہ صدق اللہ صدق اللہ, اے اللہ تو سچا ہو, وصدق الرسول, اے اللہ تو سچا ہو, تیرا رسول سچا. اور آنکھیں کھولی اور فرمایا الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ. اور پھر ایسے جیسے کہ اس کائنات میں واپس آئے اور لاہوتی کائنات اور لاہوتی دنیا سے کائنات سے اس سے تعلق ہٹا, اور اس دنیا سے حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم واپس تشریف لائے. ہم کہتے ہیں کہ اللہ والے آنکھیں بند کرتے ہیں, مراقبہ کرتے ہیں, کائنات کی سیر کر لیتے ہیں. اللہ والوں سوچو تو صحیح, جن کی جوتیوں کے صدقے ساری کائنات کو ولایت ملی ہے, ان اللہ والوں کے کمال اور آنکھیں بند کرنے سے رب انہیں کائنات کی کیا سیر کراتا ہوگا, اور لاہوت ملکوت اور ناسوت اور جبروت اور عالم غیب کی کیا سیر کراتا ہوگا. ان کی آنکھیں بند ہونے کے بعد انہیں کائنات کی کیا تجلیات اور کائنات کے کیا کمالات اور کائنات کے کیا وصل و وصال ملتا ہوگا, وصل و وصال ملتا ہوگا. ہمیں کہ آنکھیں کھولی, اور آنکھیں کھولنے کے بعد متوجہ ہوئے کیسے آنا ہوا, کب آئے. حضور میں تو صبح عشاء پڑھ کے آ گیا تھا. سائل ہوئے کیا چاہتا ہے, کیا چاہتا ہے کہ بے روزگار ہوں, پریشان ہوں, دکھ کا مارا ہوں, غموں کا مارا ہوں. میرے ساتھ کچھ حادثات ہوئے ہیں. سب سے پہلا حادثہ یہ ہوا ہے کہ ماں باپ سے ہاتھ دھو بیٹھا ہوں, اور دوسرا حادثہ یہ ہوا ہے کہ بیوی اچانک چھوڑنے گر گئی اور مر گئی, اور تیسرا حادثہ یہ ہوا ہے کہ 2 بچے آگ میں جل گئے, اور چوتھا حادثہ یہ ہوا ہے کہ میری کھیتیوں کو آگ لگ گئی, اور 5واں حادثہ یہ ہوا ہے بیماریوں نے مجھے گھیر لیا ہے, اور 6واں حادثہ یہ ہوا ہے دکھوں نے میرے آنگن میں راج کر لیا ہے, اور 7واں حادثہ یہ ہوا ہے سب دوست منہ موڑ گئے ہیں, اپنے منہ موڑ لیا اور میں تنہا رہ گیا ہوں. اور میں لگے شاید میرے کندھے پہ سے ہاتھ رکھا, سبحان اللہ, وہ ہاتھ کیا مبارک ہوگا اور وہ کندھا کیا مبارک ہوگا. میرے آقا تشریف لے جانے مدینہ کی گلیوں میں, ایک کندھے پہ امام حسن ہے, ایک کندھے پہ امام حسین ہے. بندے نے کہا کمال ہے کمال ہے کمال ہے کمال ہے, کیسی شاہ سوار سواری ہے. میں نے یہ دیکھ کہ سوار بھی بڑے شاہ سوار ہے. میں حضور انسان غموں نے مجھے گھیر لیا ہے, انسان غموں نے مجھے گھیر لیا ہے. اور میں حضرت علی کرم اللہ وجہ نے ایسے کندھے پہ ہاتھ رکھا, ایسے کندھے پہ, اور کندھے پہ ہاتھ رکھ کے فرمان لگے لا تحزن, غم نہ کر, فکر نہ کر, پریشان نہ ہو. کیا تو مولائے کائنات کی وہ دعا بھول گیا, وہ دانائے سبل ختم رسول مولائے کل کے جس ہے, وہ دانائے سبل ختم رسول مولائے کل کے جس نے غبار راہ کو بخشا فروغ وادی سیاہ. کیا تم حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی وہ دعا بھول گیا؟ کون سی دعا؟ اللہم انی اعوذ بک من جہد البلاء ودرک الشقاء وسوء القضاء وشماتۃ الاعداء. تو دعا بھول گئے؟ ہاں میں بھول گیا. میں پڑھ اور کندھے پہ ہاتھ ہے ابھی, اور میں پڑھ اللہم انی اعوذ بک من جہد البلاء وذاک الشقاء وسوء القضاء وشماتۃ الاعداء. اور میں پڑھا لگے, میں نے پڑھا اور ایسے میرے دل سے غموں کا غبار چھٹ گیا, اور میری طبیعت میں فرحت آ گئی, میری روح میں ایک رحمت آ گئی, اور میرے اندر ایک احساس پیدا ہوا کہ میرے غم کے پہاڑ کھل گئے ہیں نمک کی طرح, اور ہواؤں میں تہلیل ہو گئے ہیں, اور مجھے راحت اور خوشیوں کا ایک سامان ملا ہے. ابھی میں نے صرف ایک دفعہ پڑھا ہے, اور میرے کندھے پہ حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم کا ہاتھ مبارک ہے, اور انہوں نے رکھا ہوا ہے. فرمایا پڑھ پھر اللہم انی اعوذ بک من جہد البلاء ودرک الشقاء
وسوء القضاء وشماتة الاعداء. آج آپ کو کوئی غموں کا مارا ہوا ایسا نہیں ملے گا جس کے غم اتنے طویل ہو کہ اس کے ماں باپ بھی اس کا ساتھ چھوڑ گئے, قبروں میں چلے گئے, اور اس کی بیوی بھی ڈوب کے مر گئی, اور اس کے بچے بھی جل کے کھل گئے, اور اس کو غموں نے گھیر لیا, اور اس کو دشمنوں نے تنہا کر دیا. کوئی بندہ شاید دنیا میں ایسا آپ کو نہ ملے. کیا ان ہستیوں نے, میں نے کہا ہے نا, زندگی میں آل رسول نے ہمیں مانگنا سکھایا ہے, لینا سکھایا ہے, رونا سکھایا ہے, اور در مصطفیٰ پہ آگے پھر اللہ سے مانگنا اور لینا, یہ صرف آل رسول نے سکھایا ہے. اور میں نے عرض کیا کہ کوئی بھی ہستی کو اگر پرکھنا ہو, اس کے گھر والوں سے اس کے احوال پوچھو, اس کی صبح پوچھو, اس کی شام پوچھو, اس کے دن پوچھو, اس کی راتیں پوچھو, اس کی لمحے پوچھو, اس کے غم پوچھو, اس کی خوشیاں پوچھو, اس کا کڑھن پوچھو, اس کی آمد پوچھو, اس کی رفت پوچھو. کسی سے پوچھنا ہے تو وہ آل رسول ہے. میں تو یہ دعا بھول گیا ہے, اللہم انی اعوذ بک من جہد البلاء. کمال دعا ہے. کہتے میں یہ دعا پڑھنا شروع ہو گیا, شیخ نے میرے ہاتھ سے کندھے سے ہاتھ ہٹایا, ایسے ہے کہ میرا جسم پھول بھر گیا, میرے غم دھل گئے, میری الجھنیں ختم ہو گئی, میرے مسائل حل ہو گئے, میرے درد اس دنیا سے ختم ہو گئے. اور شیخ نے فرمایا چاہ یہ دعا پڑھ. کہنے لگے مجھے ایک موتی دے دیا مصنون دعا کا, مصنون دعا کا موتی دے دیا. میں دعا پڑھتا رہا ہوں. اب میں پڑھ رہا ہوں, آپ میرے ساتھ پڑھیں. اللہم انی اعوذ بک من جہد البلاء ودرک الشقاء وسوء القضاء وشماتة الاعداء. سبحان. اب میں اس کا تھوڑا سا ترجمہ آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. اللہم انی اعوذ بک من جہد البلاء. اے مولا کوئی ایسے وقت سے بچانا کہ اچانک مجھ پہ بجلی ٹوٹے, اچانک مجھ پہ بلا ٹوٹے, اچانک مجھ پہ قہر ٹوٹے, اچانک میں خبر سنوں تکلیفوں کی, حادثوں کی, مصیبتوں کی, پریشانیوں کی, اور اچانک حادثہ ہو جائے, اچانک مجھ سے میرے یار چھین جائے, میرے دوست چھین جائے, اچانک مجھ سے رزق چھین جائے, صحت چھین جائے, دولت چھین جائے. جہد البلاء, کوئی بلا آ جائے, کوئی وبا آ جائے, کوئی قحط آ جائے, کوئی مصیبت آ جائے, مجھے عزتیں کے گھاٹے, یا مجھے جانوں کے گھاٹے, یا مجھے دولت کے گھاٹے, یا مجھے مال کے گھاٹے دیکھنے پڑے, مولا اس گھڑی سے بچاؤ. آپ چاہتے ہیں ساری اس گھڑی سے بچاؤ, تو میرے آقا کی یہ مسنون دعا ہے جو حضرت علی کرم اللہ وجہہ, سبحان اللہ سبحان اللہ, ہاں ان کو حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے فرمائی ہے. اللہم انی اعوذ بک من جہد البلاء ودرک الشقاء. مولا مجھے شقاوت سے بچا. وہ کیا ہوتے ہیں ذرا غور سے سنو. ہر انسان کی پیشانی پہ ایک لکیر ہوتی ہے, لکیریں ہوتی ہیں, ان میں ایک لکیر یہ ہوتی ہے کہ انسان شقی ہے یا سعید ہے, یہ جہنمی ہے یا جنتی ہے, اس کا آخری لمحہ کیسے ہوگا. فرمایا حال کو نہ دیکھ, معال کو دیکھ. معال کہتے ہیں انجام کو, انجام گلستان کیا ہوگا کوئی خبر نہیں. مرنے سے پہلے میں اپنے آپ کو مخلص نہیں کہہ سکتا, نہیں کہہ سکتا. یہ پتہ موت کے وقت چلے گا کہ مخلص تھا, یا لوگوں کے سامنے شوکہ بازی کرتا رہا, یا لوگوں کو اپنے رنگ دکھاتا رہا, گفتگو کے روپ کے. اس سے پہلے میں فیصلہ نہیں کر سکتا. آخری وقت میں کلمہ نصیب ہوگا یا کلمہ چھین لیا جائے گا. درک الشقاء, اللہ مجھے شقاوت سے بچانا, ذلیل ہونے سے اور قیامت کی رسوائی سے. جب قیامت میں کہا جائے گا خذو وغلو ثم الجحیم صلو, پکڑو اس کو گھسیٹو اور جہنم میں پھینک دو, اور ایک لفظ کہے گا رحم رحم, اس وقت نہیں رحم کیا جائے گا. فرمایا میں رحمان اور رحیم تجھے دنیا میں کہتا رہا, ایک دفعہ رحم کر لی, میں 70 دفعہ رحمت کی نظر سے دیکھوں گا. اس وقت تو غافل رہا. آج دن وہ ہے, آج دن میں کوئی رحم نہیں سنا جائے گا. کہ عورتوں کو بالوں سے پکڑ کے گھسیٹا جائے گا, اور مردوں کو نچلے جبڑے سے پکڑ کے گھسیٹا جائے گا.
درک الشقاق، مولا مجھے کوئی خبر نہیں کہ میرا انجام کیا ہوگا، مولا مجھے کوئی خبر نہیں کہ شقاوت میرے اندر ایسی آ جائے کہ آخری وقت میں میرے ساتھ کیا ہو جائے۔ آج کچھ ایسا موضوع نکلا ہے کہ شاید میرے پچھلے درسوں میں یہ درس نہ نکلا ہو، یہ دعا کے کمالات، یہ حضرت علی کرم اللہ وجہ کا فیضان بیان کر رہا ہوں، یہ آل رسول کا فیضان بیان کر رہا ہوں۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ سے عرض کرنے لگا کہ امیر المومنین، غموں اور دکھوں نے مجھے توڑ دیا ہے، سات غموں نے میری سب کچھ کو ختم کر دیا ہے۔ شہنشاہ نے فرمایا تو بھول گیا وہ دعا کو، وہ تو بھول گیا کہ حضور کون سی دعا؟ فرمایا پڑھ اللہم انی اعوذ بک من جہد البلاء ودرک الشقاء۔ بری قسمت سے، بری قسمت سے، بری قسمت سے کہ میرا نصیب برا ہو جائے، جہاں ہاتھ اٹھاتا ہوں سکڑ جاتا ہے، جہاں قدم اٹھاتا ہوں پھسل جاتا ہوں، لوگوں کے راستے کھل جاتے ہیں، میری راہیں بند ہو جاتی ہیں، لوگوں کو منزلیں مل جاتی ہیں، میری راہیں چھن جاتی ہیں، میری قسمت ہی بری ہے، کھوتا نصیب، قسمت۔ کہتے ہیں نصیب سویا ہوا ہے، جاگا نہیں، اور میرا نصیب سویا ہوا ہے۔ یہ دعا ہے اللہم انی اعوذ بک من جہد البلاء ودرک الشقاء، اے اللہ میرے نصیب کو جگا دے اور برے نصیب سے بچا دے۔ یاد رکھیے گا، اپنی بیٹیوں کو بیٹوں کو ڈگریاں دے سکتے ہیں، ٹرکوں کے بھرے جہیز دے سکتے ہیں، رقبے زمینیں مربے کھو دے سکتے ہیں، ڈگریاں بڑی بڑی بیرون ملک انگلینڈ امریکہ کی دے سکتے ہیں، مال کی بنیاد پہ لوگ دیتے ہیں، جہیز میں ساتھ باغیاں غلام نوکر دیتے ہیں، دے سکتے ہیں، جہیز میں ساتھ گھوڑے اونٹ جانور دودھ دینے والی گائیں دیتے ہیں، دے سکتے ہیں، ہیروں کے سیٹ تاج دیتے ہیں، دے سکتے ہیں، سونے کے بھرے ہوئے چھج اور گٹھڑیاں دیتے ہیں، دے سکتے ہیں، اور مجھے کوئی دنیا میں ایک شخص ایسا دکھا دے جو اپنی نسلوں کو نصیب دے سکتا ہو، کوئی ایک دکھا دو جو اپنی نسلوں کو نصیب دے سکتا ہو کہ بیٹی تجھے ساری کائنات کی دولتیں دی ہیں، لے یہ ایک پوٹلی ہے، اس کے اندر تیرا نصیب ہے، بیٹی اس پوٹلی کو کبھی ہاتھ سے نہ جانے دینا، تیرا نصیب اسی میں ہے۔ مجھے دنیا میں کائنات میں کوئی شخص دکھا دو جو اپنی نسلوں کو نصیب دے سکا ہو۔ یہ کائنات کا عرشی نظام ہے جو عرش سے ملا ہے، نصیب کا تعلق عرش سے ہے، کبھی فرش سے نہیں ہے، یہ میرے رب کی تقسیم ہے، یہ میرے رب کی ترتیب ہے، میری اللہ کا نظام ہے۔ آل رسول کو یہ چابی مل گئی تھی، آل رسول کو یہ بات سمجھ آ گئی تھی، حسنین کریمین حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم، ان ہستیوں کو یہ بات سمجھ آ گئی تھی، اس لیے ان کا رونا، ان کا تڑپنا، ان کا مانگنا، ان کے پاس جو سائل آیا ہے اس سائل کو اس